الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، علماء کرام، باہر سے تشریف آور مہمانان، واجب الاحترام بزرگان، دوستوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، آج 26 جنوری ہے اور یہ 26 جنوری ہندوستان کے آئین کے نفاذ کا دن ہے، جسے ہم اردو میں یوم جمہوریہ بھی کہتے ہیں. سال کے 2 اہم ترین دنوں میں یہ ایک اہم ترین دن ہے. ہندوستان کی قومیت کے اعتبار سے، وطنیت کے اعتبار سے ایک وہ دن ہے جو آزادی کا دن کہلاتا ہے، اور آپ سب کو معلوم ہے کہ وہ 15 اگست ہے. اور ایک یہ دن ہے جو قانون کے جاری ہونے کا دن کہلاتا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ 26 جنوری یعنی یوم جمہوریہ کے نام سے جانا جاتا ہے. تو اب اس حیثیت سے وطن کے اعتبار سے عوام الناس پر حق ہے کہ وہ اپنی تاریخ کو یاد رکھے اور اس دن کی جانکاری رکھے. یہ مسلمانوں کا حق ہے کیونکہ ہمارے آبا و اجداد نے اس ملک کی بازیابی کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی تھی. لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ بہت ہی سرد رویہ. ہم تاریخ کو پڑھتے ہی نہیں. حالانکہ دیکھا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اس ملک میں آزادی کے اعتبار سے سب سے پہلی تحریک، سب سے پہلی آواز اٹھانے والے خود مسلمان تھے، اور مسلمان ہی ہو سکتے ہیں. عقلاً اور نقلاً بھی تاریخ یہی بتاتی ہے. اس لیے کہ ہمارے گھٹی میں ڈالا گیا ہے کہ ہم غلام کبھی نہیں ہو سکتے، ہم صرف اللہ کے غلام ہیں. اور جس کے پاس سے پیسہ جائے نا جی، یا لٹ جائے، تو رپورٹ بازو والا نہیں لکھواتا. رپورٹ کون لکھوائے گا؟ خود جس کا مال یا چیز گم ہو جائے. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت گئی کس کے پاس سے؟ ہمارے پاس سے. تو درد کس کو ہوگا؟ ہم کو ہوگا. خالی مغلیہ سلطنت کا اندازہ لگا لیجئے، 150 سال تو ان کے ہو جاتے ہیں، اور مغلیہ سلطنت آباد ہونے سے پہلے غالباً 400 سال، لگ بھگ ہندوستان پر 500 سے 600 سال ہم نے حکومت کی. حکومت لوٹی تو ہم سے. ہمارا آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر تھا، اس کے بیٹوں کو قتل کر کے ان کے سروں کو ایک تشت میں جمع کر کے پیش کیا گیا. تو درد کس کو ہوگا؟ درد بھی تو ہم کو ہوگا. تو عقلاً بھی تاریخ یہی بتاتی ہے کہ اس ملک میں آزادی کے اعتبار سے آواز اٹھانے والے دونوں مسلمان ہی تھے. لیکن ہمیں تاریخ میں بھلایا گیا، ہمیں نظر انداز کیا گیا، اور ایسی تاریخ مرتب کی گئی کہ اگر اس میں مسلمانوں کا نام لے بھی لیا جائے تو ایسا ہے جیسے آٹے میں نمک کے برابر بس. اور مسلمان نہ اس معاملے میں آگے بڑھے، اور نہ ہی اپنی تاریخ کی حفاظت کی، اور نہ ہی ہم کو کچھ پتا ہے. جہاں پر بھی دیکھتے ہیں مسلمانوں کے علاوہ اوروں کے نام آتے ہیں. یاد رکھیے سب سے پہلے آواز اٹھانے والے ہم ہیں. شاہ عبد العزیز کے زمانے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آخری زمانہ ہے بہادر شاہ ظفر کے زمانے کے اعتبار سے. اس کے بعد سے جو نسلیں چلی مغلیہ سلطنت کی، وہ زوال کی نسلیں تھی. سن 1700 سے لے کر 1857 تک مغلیہ جو غدر کہلاتا ہے، یہاں تک 150 سال مغلیہ سلطنت ڈول رہی تھی، ادھر ادھر، کب بجھے تب بجھی، اب بجھی، ٹمٹماتا چراغ تھا، جو آخری زمانے میں جا کر قید ہو گیا تو معاملہ ہی ختم ہو گیا. اس کے بعد سن 1857 سے لے کر 1947 تک مکمل 90 سال ایسٹ انڈیا کمپنی کے حوالے ہو گیا ہندوستان پورا کا پورا. اس کے بعد جو کچھ تھا وہ انگریزوں کے تحت چلتا تھا. ان مکمل 90 سالوں میں جو کچھ انقلاب ہوا، یہی تاریخ ہمیں پڑھائی جاتی ہے، جس میں مسلمانوں کے علاوہ دوسرے لوگ نظر آتے ہیں. غدر کی لڑائی جو انگریزوں کے خلاف سب سے بڑی لڑائی تھی، وہ کس نے کی؟ اس کے بارے میں چپ ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ غدر کی لڑائی کے وقت، غدر کی لڑائی سب سے بڑی لڑائی تھی انگریزوں کے خلاف. اس میں اکثریت مسلمان تھے، اور 2 لاکھ سے زیادہ مسلمان اس میں شہید ہوئے، جس میں سے 51,500 علماء کرام شامل تھے.
کے بعد غدر کی لڑائی کے بعد ہندوستان پورا کا پورا انگریزوں کے قبضے میں آ گیا، تو اس پر سب سے پہلے اٹھنے والے مجاہدین شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے پر اٹھے تھے کہ یہ ملک دار الکفر بن چکا ہے، یہاں پر جہاد لازم ہے۔ الغرض میرا عنوان وہ نہیں تھا، لیکن تمہید کے بغیر میں اپنے عنوان پر آ بھی نہیں سکتا تھا، کچھ تو تمہید کی ضرورت تھی۔ ہاں، 26 جنوری کو ہوا کیا؟ یہ معاملہ شروع ہوا سن 1947 میں۔ سن 1947 میں جب قانون بنانے کی بات آئی تو اس معاملے میں جو نظر آئے وہ ڈاکٹر امبیڈکر ہیں۔ انہوں نے وکالت کی پڑھائی اس وقت کے زمانے کی سب سے بڑی یونیورسٹی، سب سے بہترین یونیورسٹی سے کی تھی، اور ایک بڑے ہمدرد، انسانی ہمدرد تھے۔ اس ایکٹ کے وقت اہم رکن بنائے گئے، اور قانون، اور اس وقت کے زمانے میں سب سے زیادہ ظلم دلتوں پر ہوتا تھا، تو اس پر کام کیے، عدالتوں میں جھگڑے کیے، مقدمات لے گئے، اور قانون بنانے کی بات کی جائے تو قانون بنانے میں 3 سال لگ گئے۔ 3 سال۔ کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ضخیم تر، یعنی سب سے زیادہ موٹی قانون کی کتاب ہندوستان کی ہے۔ اتنا قانون بنایا گیا، دیکھ دیکھ کے بنایا گیا۔ جب یہ قانون بن گیا تو اسے منظوری دینا تھا پارلیمنٹ نے، تو اسے پیش کیا گیا، تو منظوری کا اعلان ہوا 26 نومبر 1949 میں۔ یاد رکھیے 26 نومبر 1949 میں اس کا اعلان ہوا، پھر اس پر بحث و مباحثہ ہوا۔ یوں سمجھیے کہ 26 نومبر سے لے کر 26 دسمبر، پھر یہاں سے لے کر 26 جنوری کو 1950 میں بالآخر یہ اعلان عام ہوا کہ یہ قانون نافذ ہوگا۔ اس اعتبار سے ہم 26 جنوری مناتے ہیں۔ اور ہندوستان کا سب سے پہلا صدر ڈاکٹر راجندر پرساد تھے، اور قانون کی کتاب کے سر ورق پر کیا اصول لکھا ہوا تھا؟ یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ وہ قانون ہے جو مذہب کی بنیاد پر نہیں ہے، مذہبی چیغم چیغی نہیں ہونی چاہیے، اس میں عدل و انصاف کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اور آپ قانون کی کتاب کے سر ورق کو اٹھا کر دیکھ لیں، آج بھی باقاعدہ اس میں ہندی اور اردو میں لکھا ہوا ہے، اور اس قانون کی بالادستی پارلیمنٹ پر بھی قائم ہوگی۔ پارلیمنٹ بھی کچھ نہیں کر سکتی جب قانون آ جائے گا۔ تو اپنی تاریخ کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں الفت محبت پیدا کرے، اور جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھ، خاتمہ ایمان بالخیر عطا فرمائے۔ جہاں تہاں سے نہیں، صرف یہاں سے اٹھوں گا، اسی سرزمین اسی گلستان سے اٹھوں گا۔ جہاں تہاں سے نہیں، صرف یہاں سے اٹھوں گا، اسی سرزمین اسی گلستان سے اٹھوں گا۔ ارے بروسے محشر اٹھائے گا خدا جب سب کو، تو مجھے فخر ہے کہ میں ہندوستان سے اٹھوں گا۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا و سیدنا محمد۔